کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ پر لگی ہوئی ہیں. مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ وہ 1973 کا آئین جس کو 51 سال ہو چکے ہیں، کون سی ایسی مصیبت یا ایمرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات خفیہ اندازوں میں اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی. اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث شرم ہو رہا ہے، جس کو وہ خود پبلک نہیں کرنا چاہتے، جس کو پبلک کرنے سے جو ہے وہ خود شرما رہے ہیں. وہ آئین کوئی خفیہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی. ملک کے ہر شہری، ہر باشندے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو. لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے. کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے، حکومتی اتحادی ہے، اپوزیشن ہے، یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے، وہ قوتیں جنہوں نے ہر وقت اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. جس انداز میں وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ممبران کو ہراساں کرنا، ان کو اغوا کرنا، ان کو بزور طاقت اپنی مرضی کے مطابق اس آئین میں ترامیم میں ان کا ووٹ کاسٹ کرنا، تو کیا پھر ہم اس کو جمہوریت کہیں گے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوری کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی. جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں، چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک، انہوں نے بھی ریفرینڈم کرایا ہے، چاہے وہ غلط تھا، چاہے اس میں داندلی کی گئی، لیکن ہاں نا کا تو انہوں نے اپنے عوام سے سوال تو کیا تھا. کسی کو جبری گمشدہ کر کے، کسی کے بیٹے کو اغوا کر کر، کسی کے شوہر کو اغوا کر کر، کسی کی بیوی کو اغوا کر کر، کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں ان کے کولیگز تو ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم. بچوں، خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بد دعاؤں والی ترامیم. ہم کسی بھی ایسی
आइनी तरामीम का ना पहले हिस्सा बने ना अब बनेंगे, जो बज़ोर ताकत। मैं बाहर था मुल्क से, जब मुझसे रब्ता किया गया कि जी आप इन आइनी तरामीम में हमारा साथ दें, मैंने तो वाज़े कह दिया मैं तो बेरोज़गार हूँ भाई, मेरा जो रोज़गार था वो आप लोगों के हवाले कर दिया, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आइनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट ना प्राइम मिनिस्टर मुझे भेज सका, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेज सका, और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो 2 मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था, उनके बच्चों को फ़ोन करके या उनको फ़ोन करके धमकाया जा रहा था, उनके जो कारोबार हैं उनको बंद करने की कोशिश की गई, उनका जो रोज़गार है उनको उनसे छीनने की कोशिश की गई। तो मैंने उनसे वाज़ेह तौर पर कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट में हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। अब भी अगर मुशर्रफ है या उसका कोई जानशीन है किसी भी शक्ल में, हम उनसे भी किसी भी गन पॉइंट पर हम मुज़ाकरात ना किए हैं ना करेंगे। आज भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, आज भी हमारे दोनों सेनेटर्स कासिम रूंजो साहब बमैं उसके बेटे, वो पिछले 4-5 दिनों से गायब हैं। मैडम नसीमा एहसान, जिसका शौहर सैयद एहसान शाह जो इस सेनेट का मेंबर रह चुका है, जो सूबाई वज़ीर रह चुका है, उसको पार्लियामानी लॉजेस में यरगमाल बनाकर और उसकी बीवी को मजबूर किया जा रहा है था कि आप वोट दें। उसके बेटे को उठाया गया। कल उस दिन जब उनको प्राइम मिनिस्टर के ज़ोराने में लाया गया, उसकी बेटी और उसके बेटे को पार्लियामानी लॉजेस में यरगमाल बनाकर उनको पार्लियामेंट हाउस भेजा गया कि जाएं प्राइम मिनिस्टर के ज़ोराने में शिरकत करें। तो यही वोट की इज़्ज़त है। इसी वोट की इज़्ज़त की खातिर आप लोगों ने जो है हमको सड़कों पर निकाला। इसी वोट की इज़्ज़त की खातिर आप लोगों ने जो है हमारे साथ इत्तेहाद बनाए। उनकी फरियाद आपने खुद असेंबली में सेनेट के इजलास में सुनी होगी कि वो खातून उस इजलास में बात तक नहीं कर